ذالکی انما ذالکی عرق ولیس بحیض۔ عنک الدم فاغسلی عنک الدم ثم صلی۔ ہاں، یہ دونوں روایتیں، پہلی روایت ہے بی بی اسماء کی کہ ایک عورت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی ارأیت احدانا تحیض فی الثوب، عورتوں کے ساتھ معاملہ حیض کا ہے اور کپڑوں میں ظاہر بات ہے کہ حیض کا خون لگتا ہے، تو کیف تصنع، کیا کرے، منع کپڑوں کا معاملہ کس طرح ہوگا؟ تو فرمایا تحطو، یعنی وہ جب سوکھ جائے تو اس کو یوں تراشے، ثم تک روزو ہو، پھر اس طرح اس کو رگڑ دے اور اس کو رگڑ دے پانی کے ساتھ، وتنزعہ بالماء، کہ پانی کی چھینٹیں لگائے، وتصلی فیہ، اور اس میں کیا کرے، نماز پڑھے۔ تو یہاں لفظ نزع کا آیا ہے، تو نزع سے مراد کیا ہے، غسل ہے۔ تو اس میں اصل جو مقصد ہے کہ بھئی خون اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے، تو وہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ امام نے یہاں ترجمے میں لفظ غسل کا رکھا ہے اور حدیث نزع کی لائی ہے، تو گویا کہ یہ ترجمہ شارحہ بھی ہو سکتا ہے کہ گویا اپنے ترجمے سے آنے والے حدیث میں لفظ نزع کی تشریح فرما دی کہ نزع سے مراد چھینٹیں لگانا نہیں بلکہ نزع سے مراد غسل ہے۔ اور اس طرح جو دوسری حدیث ہے تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ عورت کہنے لگی فاطمہ بنت ابی حبیش، یہ عورت جو ہے استحاضے کے مرض میں مبتلا تھی، تو آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاضو، کہ میرا تو معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ میں تو بہائی جا رہی ہوں، یعنی خون کی اتنی بڑی کثرت ہے کہ گویا کہ مجھے بھی بہا کے لے جا رہا ہے، اتنی کثرت ہے۔ پھر یہ ہے کہ میں تو پاکی کا نام ہی نہیں لیتی ہوں، افاء الصلاۃ، کیا پھر نماز میں بالکل چھوڑ دوں؟ کیونکہ یہ شروعات کی بات ہے، اس عورت کے ذہن میں یہ تھا کہ حیض میں یعنی نماز کے پڑھنے سے منع ہے، تو شاید استحاضے میں بھی اس طرح ہوگا، بلکہ اب تو تکلیف اس سے بہت زیادہ ہے، تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دوں؟ پھر فرمایا لا، یہاں چھوڑنے کی بات نہیں، انما ذالکی عرق، یہ اصل میں یعنی ایک رگ کے پھٹنے کے نتیجے میں یہ خون جب شروع ہوتا ہے پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو یہ اصل میں ایک بیماری ہے، اور ایک جو ماہانہ عورت کو خون آتا ہے وہ عورت کا ایک فطری معاملہ ہے، اور عورت کی اس میں صحت ہے کہ خون نکلے تو ان کو آرام ملتا ہے، نہ ملے تو تکلیف، نہ نکلے تو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ہے، یہ بیماری ہے، اور رگ کے پھٹنے کی وجہ سے ولیس بحیض، یہ حیض نہیں ہے۔ فإذا اقبلت حیضتک، تو اقبال ادبار سے مراد یہ ہے کہ اقبال کا معنی یہ کہ ہمارے ہاں یہ معمول عادت پر ہے، اقبال حیض کا ہو جائے جب آپ سمجھیں کہ عادت کے دن آ گئے تو نمازوں کو چھوڑ دیں۔ اب جب آپ سمجھیں کہ یہ اب پیٹھ دے رہا ہے اور عادت کے دن پورے ہو رہے ہیں تو خون بھلی بہتا بھی رہے، چلتا بھی رہے، آپ نماز پڑھتی رہیں۔ فاغسلی عنک الدم، کیونکہ پھر آپ معذور میں داخل ہو جائے گی، اور آپ خون کو دھو کر کے ثم صلی، پھر نماز آگے پڑھیں۔ تو ترجمہ اسی سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی نے ان کو خون کے دھونے کا حکم دیا۔ قال وقال ابی، یہ راوی ہشام کہتا ہے کہ میرے ابا عروہ نے یہ مجھے یہ بھی کہا کہ آگے کے جملہ یہ بیان فرمایا ثم توضئی لکل صلاۃ، تو ہر نماز کے لیے آپ کیا کریں، وضو کریں۔ یہ مستقل ایک بحث ہے، استحاضے میں یہ آئے گا، تو بات یہ ہے کہ آیا پھر یہ معذور یا یہ مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے یا وضو وقت کے لیے کافی ہوگا؟ تو یہاں الفاظ یہ ہیں، لیکن اس کی تعویل یہ لوقت کل صلاۃ، کہ آپ وضو نماز کے ہر وقت کے لیے کریں، یعنی وہ معذور کا وضو پورے وقت کے لیے ہوگا، پھر وقت کے اندر جو فرض ادائی، قضائی اور نوافل، تلاوت، سنتیں جو بھی چاہے وقت کے اندر معذور تمام عبادات کر سکتا ہے۔
حتیٰ یجی ذالک الوقت، پھر دوسرا وقت آ جائے. جی یہاں اصل میں ترجمے کے 3 اجزاء ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کپڑے کو منی لگے تو منی کے ازالہ اور منی سے تطہیر کا طریقہ فرمایا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اسی منی کو دھویا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر سوکھ گئی ہے تو کپڑے سے اس کو تراشا جائے، فرق کیا جائے. تو ظاہر بات ہے اس میں تھوڑے تھوڑے ذرات رہ بھی جائیں گے، یا کپڑے کے گہرائیوں میں اندر دھاگوں میں تھوڑے سے ذرات اگر کہ رہ بھی جائیں، تاہم دین میں اللہ نے آسانی فرمائی ہے. اب سوکھی ہوئی اگر ہے تو تراشنے سے بس وہ پاک ہو گئی. تھوڑے بہت اگر ذرات رہ بھی جائیں تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ وغسل ما یصیب من المرأ، یہ تیسرا ترجمے کا جز ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی اگر ملتے ہیں تو ملاقات سے پہلے یا بعد میں بعض اوقات عورت کا پانی بھی نکلتا ہے. تو وہ پانی اگر یعنی مرد کو لگ جائے یا کپڑوں کو لگے یا خود عورت کو لگے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی دھونا ہے، کیونکہ وہ بھی ناپاک ہے. تو گویا کہ ترجمے کے 3 اجزاء ہیں. جی ابدانو، یہ تسنیہ نہیں ہے بھائی، یہ تسنیہ نہیں ہے. ابدان بس نام ہے. حدثنا ابدانو. ہاں، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں اگر جنابت کا اثر اگر مجھے دیکھنے میں آتا تو میں اس کو دھو دیا کرتی. اور آگے فرمایا فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر نماز کی طرف جاتے. اور پھر یہ ہے کہ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، تو پانی کی چٹکیاں کپڑے میں ہوتی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ترجمے کا پہلا جز اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ جنابت سے مراد منی ہے کہ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جنابت کو دھویا کرتی. تو اس سے ترجمے کا جز اول ثابت ہو گیا کہ اگر منی تر ہے اور کپڑے کو لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو دھویا جائے. تو دھونے سے بھی کیا ہو جائے گا، کپڑا پاک ہو جائے گا. اچھا، باقی آگے ہے کہ وہ فرق ہی، یہ بھی اس سے ثابت ہوا کہ ان بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، اس کے ویسے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ دھونے کے بعد جو نا کپڑے میں یعنی ایک وہ تری کی چٹکیاں نظر آتی ہیں کہ بھئی کپڑے کی ایک دھلی ہوئی جگہ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، تو ایک کپڑے کی پانی کی